لیکن نہ آپ میری دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، نہ میں آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ کہتا ہے جو اپنے سینوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ جب اللہ وہ جانتا ہے تو پھر اللہ ہماری زبان کی بات پہ نہیں، ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ یقین جانیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی توفیق نیکی کرنے کا معاملہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا حکماً فرمایا کہ کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو آپ میری یا آپ کی صفت نہیں ہے، یہ ہماری بہادری نہیں ہے، یہ اس اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا، ہم اس کے گھر میں حاضر ہو گئے، ہم اس کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے سامنے التجا بری نگاہوں سے ہم بات کو سن رہے ہیں اور اپنے دل میں اتار رہے ہیں اور عمل کے لیے عزم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی خطائیں کی، بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ یہ آیت جو ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم نے اس آیت کے متعلق فرمایا اگر دنیا وما فیہا کے سارے خزانے مجھے مل جاتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیات کی ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو بھی انسان کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ذکر اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ اللہ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز بیسیکلی اللہ اور انسان کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اللہ اور انسان کی میٹنگ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فقال اللہ عز وجل اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے اللہ تو رحمان و رحیم ہے تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب انسان دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے چاہتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ یہ بیسیکلی نماز جو ہے یہ انسان اور اللہ کے کانٹیکٹ کا نام ہے، اللہ اور بندے کے رابطے کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، آپ دیکھیں ہم نے کسی سے دوستی کرنی ہو، پہلے اس سے سلام دعا کرتے ہیں، پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس سے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، پھر اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو وہ ہمارا دوست، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی دوستی کا ذریعہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری رب سے دوستی بن جائے تو ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ جب ہم سمجھیں کہ ہماری اللہ سے تعلق بن گیا ہے پھر اپنی اپلیکیشن دیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ،
اور اپنے دل میں یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو دوبارہ نہیں کرنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جب